بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ حاملان عرش اور دوسرے مقرب فرشتوں پر درود و صلوات۔ اے اللہ، تیرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو تیری تسبیح سے اکتاتے نہیں اور نہ تیری عبادت سے خستہ و ملول ہوتے ہیں اور نہ تیرے تعمیل امت میں صحیح کوشش کے بجائے کوتاہی برتتے ہیں اور نہ تجھ سے لو لگانے میں غافل کرتے ہیں۔ اسرافیل صاحب سور جو نظر اٹھائے ہوئے تیری اجازت اور نفاذ حکم کے منتظر ہیں تاکہ سور پھونک کر قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو ہوشیار کریں، اور میکائیل جو تیرے یہاں مرتبہ والے اور تیری اطاعت کی وجہ سے بلند منزلت میں، اور جبرائیل جو تیری وحی کے امانت دار اور اہل آسمان جن کے مطیع فرما بردار ہیں، تیری بارگاہ میں مقام و بلند و تقرب خاص رکھتے ہیں، اور وہ روح جو فرشتگان حجاب پر موکل ہے، اور وہ روح جس کی ہلکت تیرے عالم امر سے ہے، سب پر اپنی رحمت نازل فرما، اور اسی طرح ان فرشتوں پر جو ان سے کم درجہ اور آسمانوں میں ساکن اور تیرے پیغاموں کے امین ہیں، اور ان فرشتوں پر جن میں کہیں صحیح کوشش سے بدلی اور کسی مشقت سے خستگی اور درماندگی پیدا نہیں ہوتی، اور نہ تیری تسبیح سے نفسانی خواہشیں انہیں روکتی ہیں، اور نہ ان میں غفلت کی روح سے ایسی بھول چوک پیدا ہوتی ہے جو انہیں تیری تعظیم سے باز رکھے۔ وہ آنکھیں جھکائے ہوئے تیرے نور عظمت کی طرف نگاہ اٹھانے کا ارادہ بھی نہیں کرتے، اور ٹھوڑیوں کے بل گرے ہوئے ہیں، اور تیرے یہاں کے درجات کی طرف ان کا اشتیاق بے حد و بے نہایت ہے، اور تیری نعمتوں کی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں، اور تیری عظمت اور کبریائی کے سامنے سرافگندہ ہیں۔ اور ان فرشتوں پر جو جہنم کو گنہگاروں پر شعلہ ور دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، پاک ہے تیری ذات، ہم نے تیری عبادت جیسا حق تھا ویسی نہیں کی۔ اے اللہ، تو ان پر فرشتگان رحمت پر اور ان پر جن پر تیری بارگاہ میں تقرب حاصل ہے، وہ تیرے پیغمبروں کی طرف چھپی ہوئی خبریں لے جانے والے اور تیری رحمت کے امانت دار ہیں، ان قسم کے فرشتوں پر جنہیں تو نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اور جنہیں تسبیح و تصدیق کے ذریعے کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا ہے، اور جنہیں آسمانی طبقات کے اندرونی حصوں میں بسایا ہے، اور ان فرشتوں پر جو آسمان کے کناروں میں توقف کریں گے جبکہ تیرا حکم وعدے کے پورا کرنے کے سلسلے میں صادر ہوگا، اور بارش کے خزینے دار اور بادلوں کے ہنکانے والوں پر، اور اس پر جس کے جھڑکنے سے رعد کی کڑک سنائی دیتی ہے، اور جب اس ڈانٹ ٹپک پر گرجنے والے بادل رواں ہوتے ہیں تو بجلی کو کونتے تڑپنے لگتے ہیں، اور ان فرشتوں پر جو برف اور راویوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو اس کے قطروں کے ساتھ اترتے ہیں اور ہوا کے ظہیروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ان فرشتوں پر جو پہاڑوں پر موکل ہیں تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائیں، ان فرشتوں پر جنہیں تو نے اپنے پانی کے وزن اور موسلادھار تلاطم افزا بارشوں کی مقدار پر مطیع کیا، اور ان فرشتوں پر جو ناگوار ابتلاؤں اور خوش آئندہ آزمائشوں کو لے کر اہل زمین کی جانب تیرے فرستادہ ہیں، اور ان پر جو اعمال کا احاطہ کرنے والے گرامی منزلت اور نیکوکار ہیں، ان پر جو نگہبانی کرنے والے کرامہ کاتبین ہیں، اور ملک الموت اور اس کے اعوان و انصار، اور منکر و نکیر اہل قبور کی آزمائش کرنے والے رومان پر، اور بیت المعمور کا طواف کرنے والوں پر، مالک اور جہنم کے دربانوں پر، اور رضوان جنت کے دوسرے پاسبانوں پر، اور فرشتوں پر جو خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، اور ان فرشتوں پر جو آخرت میں سلام علیکم کے بعد کہیں گے، دنیا میں تم نے صبر کیا، یہ اسی کا بدلہ ہے، دیکھو تو آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ اور اس دوزخ کے ان پاسبانوں پر جب ان سے کہا جائے گا کہ اسے گرفتار کر کے تو کو زنجیر پہنا دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، تو اس کی طرف تیزی سے بڑھیں گے اور اسے ذرا مہلت نہ دیں گے، اور ہر اس فرشتے پر جس کا نام ہم نے نہیں لیا اور نہ ہمیں معلوم ہے اس کا تیرے ہاں کیا مرتبہ ہے، اور یہ کہ تو نے کس کام پر اسے معین کیا ہے، اور ہوا، زمین اور پانی میں رہنے والے فرشتوں پر اور ان پر جو مخلوقات پر معین ہیں، ان سب پر رحمت نازل کر، ان کی اس دن کے جب ہر شخص ان پر رحمت نازل کر اس دن کے جب ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہنکانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا، ان سب پر ایسی رحمت نازل کر جو ان کے لیے عزت بالائے عزت و طہارت بالائے طہارت کا باعث ہو۔ اے اللہ، جب تو اپنے فرشتوں اور رسولوں پر رحمت کرے اور ہمارے صلوات و سلام کو ان تک پہنچائے تو ہم پر بھی اپنی رحمت نازل کرنا، اس لیے کہ تو نے ہمیں ان کے ذکر خیر کی توفیق بخشی، بے شک تو بخشنے والا اور کریم ہے۔